السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم سپارہ نمبر 18 کی منتخب ترین آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ 18ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے اور ابتدا ہی سورہ مؤمنون سے ہوتی ہے، اور سورہ مؤمنون کی 1 سے لے کر 11 آیات تک اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان آیات کے پس منظر میں چلے گئے، یعنی یہ آیت بتاتی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار ایمان ہے، دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، دنیا کی کوئی اور چیز کامیابی کی وجہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ ہو بندے کے پاس، ایمان کی دولت ہے، سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہو، ایمان کی دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے قد افلح المؤمنون۔ یہ کامیابی کا معیار بتا رہی ہے آیت، اور پھر یہ کامیابی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے جن کے پاس ایمان ہے، بھلے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، اور جن کے پاس سب کچھ ایمان نہیں، ان کے اندر اضطراب۔ اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اسی پہ آیت دلیل بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس جسم کی، اس روح کی، اس دل کی، دماغ کی، شعور کی ڈیزائننگ ایسی کی، جب تک اس پہ اللہ نہیں آتا بندے کو سکون نہیں ملتا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ بیکار کام، مباح میں بھی بیکار بہت سے کام ہوتے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں اور یہ حرام تک چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑی لمبی فہرست ہے، اور آج کل کی اس کی سب سے بڑی جو فہرست آتی ہے، فہرست میں جو سب سے بڑا نمبر آتا ہے، وہ آج کی اس منحوس گیم کرکٹ کا آتا ہے۔ آپ ویسے T20 کھیل لیتے ہیں آپس میں، گلی میں، کیا کہتے ہیں، گراؤنڈ میں مناسب مقام پہ جا کے کھیلتے ہیں۔ گلیوں کی بات تو نہیں کرتا، یہ تو شیشے توڑتے ہیں، گھروں کو ایذا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا۔ آپ کسی مخصوص کھیل کے مقام پہ جا کے کھیلتے ہیں، ورزش کے لیے کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو جس طرح قومی سطح پر، علاقائی سطحوں پر بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں، اور یہ چیز کھیل کود میں مبتلا رہتے ہیں، بے حیائی پھیلتی ہے، اس سے جوا پھیلتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سب غلط اور ناجائز ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اہل ایمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اہل ایمان تزکیہ کرتے ہیں، اپنے جسم کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے مال کا تزکیہ کرتے ہیں زکوٰۃ دے کے، اپنے جسم کا تزکیہ کرتے ہیں، خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون، اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت لباس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ محض ننگا ہونا شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، چست لباس پہننا جس سے اس جسم کے ڈھانچے کا پتہ چلے، خد و خال کا پتہ چلے، جغرافیہ کا پتہ چلے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، ننگ دڑنگ ہونے سے، چست لباس پہننے میں زیادہ بے حیائی ہے۔ ننگ دڑنگ انسان کو شاید کوئی دیکھے، لیکن یہ جو چست لباس ہے، اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اور شیطان اس طرف بندے کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں تک کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ نامناسب لباس نہ پہنے۔ اس وقت جو عورتوں میں جو سب سے بڑا فتنہ آیا ہوا ہے، وہ بے پردگی کا فتنہ ہے، اور لباس کے اندر احتیاط نہ کرنے کا فتنہ ہے۔ البتہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ ان کی بیویاں اور ان کی زر خرید کنیزیں ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی ملاوت نہیں، اگر وہ اپنی خواہشات ان سے پورا کرنا چاہیں کریں، کوئی فرق نہیں۔ زر خرید کنیزوں کا ضابطہ آج بھی موجود ہے۔ جو مغرب سے مرعوب طبقہ ہے، وہ اسلام کے بارے میں صفائیاں پیش کرتا رہتا ہے، نہیں، اسلام نے غلامیت ختم کی۔ نہیں کی اسلام نے غلامیت ختم، اسلام نے غلامیت کو صحیح رخ دیا ہے، وگرنہ یہ غلاموں کے بارے میں فقہ میں اور قرآن و سنت میں ضابطے اور احکام موجود نہ ہوتے۔ ایویں ہی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ موقع نہیں۔ انشاءاللہ پھر میں کہہ رہا ہوں، بار بار مفصل قرآن کی تفسیر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان تمام پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا بإذن اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ تعالی ضرور بات ہوگی انشاءاللہ۔ ضابطہ موجود ہے کنیزوں کا، چونکہ ہم اس وقت دنیا میں جہاد ہی نہیں کر رہے، جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہ اپنے بچاؤ کا دفاعی جہاد ہو رہا ہے، تو ہم مصلحتاً سیاستاً
ان جو قیدی ہوتے ہیں ان کو غلام اور کنیزیں نہیں بناتے، وگرنہ ضابطہ آج بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ جب اسلام کو غلبہ ہوگا تو ضابطہ موجود ہے، ضابطے کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، پھر سے معاشرے کے اندر غلام بھی ہوں گے، کنیزیں بھی ہوں گی، خادمائیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ جنسی خواہش پوری کرنے کا یہی طریقہ، یا بیویاں یا زر خرید کنیزیں ہیں، اور اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پہ جائیں گے، لیکن یہ تفصیل کا موقع نہیں۔ ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ جو لوگ تلاشنے کی کوشش کریں گے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہی حد سے بڑھنے والے لوگ ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ اس آیت نے صاف بتا دیا جنسی خواہش پوری کرنے کا طریقہ دائمی نکاح ہے، نکاح ہے اور زر خرید کنیزیں ہیں، متع شتہ نہیں ہے۔ یہ متع حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں، کوئی گنجائش نہیں اسلام میں اس متع شتہ کی۔ متع تو زنا ہے، آپ باہمی رضامندی سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک متع زنا ہے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اہل ایمان اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اہل ایمان اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں پہلی علامت بتائی اہل ایمان کی کہ اپنی نمازوں کی کیا کہتے ہیں، اب نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے، اور یہاں بتایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت عقیدے کی حفاظت سے شروع ہوتی ہے، نمازوں کی حفاظت طہارت کی حفاظت سے شروع ہوتی ہے۔ آج کل جس طرح ہم واش روم میں جا کے کچپ تچپ کرتے ہوئے اتنا پانی بہاتے ہیں، اس کی آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، وہ تو اپنے جسم کو ناپاک کر کے اٹھتے ہیں۔ تو اس ناپاک جسم کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نماز کی حفاظت عقیدے سے شروع ہوتی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا نماز کیسے ہوگی؟ اولئک هم الوارثون، یہی صفات والے لوگ وارث ہیں۔ بھائی وراثت میں کیا ملے گا؟ کہ جنت الفردوس ملے گی، بہشت بنی ملے گی۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ تھی جی سورہ مومنون کی 1 سے 11 تک آیات کا مختصر ترین خلاصہ۔ اب چلتے سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 سے لے کر 99 تک۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرے نبی ان سے پوچھئے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، جو لوگ رہتے ہیں، وہ کس کی ملکیت ہے، ان کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ لوگ ضرور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ کہ پھر بھی تم غور نہیں کرتے، پھر بھی تم نصیحت نہیں لیتے کہ سب کچھ مالکیت کا اعتراف کرنے کے باوجود اللہ ہی مالک ہے، پھر بھی عبادت میں اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمان کا رب کون ہے ان سے پوچھئے، اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے ان سے پوچھئے۔ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کہا پھر بھی تم نہیں ڈرتے، شرک سے باز نہیں آتے، مانتے ہو کہ رب اللہ ہے آسمان و زمین کا، رب اللہ ہے عرش عظیم کا، تو ربوبیت میں بھی تمہارا اختلاف نہیں، پھر آ کے تم عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہن ان کنتم تعلمون، میرے نبی ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی حکومت، کون ہے جو پناہ دیتا ہے، کون ہے جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی؟ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ پھر تم پر جادو کہاں سے کیا جاتا ہے بھائی؟ پھر بھی تم یہ مانتے ہو کہ بھائی ان پر حکومت اللہ کی ہے، اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یہ آیات بتاتی ہیں مشرکین اللہ کی ربوبیت میں، جو ربوبیت کے ایک مخصوص معنی ہے، اس میں اللہ کی رزاقیت میں، اللہ کی مالکیت میں اختلاف نہیں رکھتے تھے، خالقیت میں اختلاف نہیں۔ وہ کہتے تھے مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، پھر بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ شریک اس لیے نہیں ٹھہراتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے۔ مشرکین شرک اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور مالک ہے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ وہ دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کو قیاس کرتے تھے کہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کی پار اپنے پاس رکھتا ہے،
طاقت کی کنجی اپنے پاس رکھتا ہے اور نچلی سطح پر اپنی اختیارات کو تقسیم کر دیتا ہے، وزیروں میں، اولاد میں، سب کچھ، چہیتوں میں، کچن کیبنٹ میں، تو وہ وہ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا کا بادشاہ اپنی اختیارات نچلی سطح پر ذرا تقسیم کر دیتا ہے، اصل پاور اپنے پاس رکھتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے چہیتوں میں، اپنی اولاد میں، نعوذ باللہ اپنے نائبوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ اوپر ان اختیارات کے اوپر اللہ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ یہی آج بہت سے بدقسمت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرک پر یہی دلیلیں دیتے ہیں جب ان سے بات کی جائے تو۔ شرک کی معافی نہیں، یہاں کسی مسلک کی بات نہیں ہو رہی، شرک کی معافی نہیں، خدا کے لیے شرک سے بعد آ جائے، شرک سے بعد آ جائے۔ سمجھ گئی بات کی؟ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب۔ یہ آیات تھی 84 سے 99 تک سورہ مومنون کی۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نور کی آیات ہیں۔ سورہ نور کی آیات ہماری اماں عفیفہ طاہرہ صدیقہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر تہمت لگتی ہے، بازار گرم ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت فوراً فیصلہ نہیں کرتی۔ اللہ چاہتے تھے یہ منافقین اچھی طرح بے پردہ ہو جائیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ اس اذیت کی وجہ سے میری بندی عائشہ کا رتبہ بلند ہو جائے۔ اللہ چاہتے تھے اس اذیت کی وجہ سے میری بندی عائشہ کا جو شوہر ہے، جو باپ ہے، اس کا رتبہ بلند ہو جائے۔ جیسے ہی الزام لگانے والوں کو ایک تو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اور الزام لگانے والوں نے لگایا تو فوراً اللہ نے وحی نہیں بھیجی کہ عائشہ جو ہیں وہ بے گناہ ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ اس پہ مہینہ 40 دن اللہ نے گزرنے دیے، کم و بیش جتنے بھی دن گزرے، تاکہ منافقین جتنا شور و غوغا کر سکتے ہیں کریں، جتنا ان کا اندر کا ابال ہے وہ باہر آئے آگے۔ اور اللہ چاہتے تھے کہ صحابہ کی تربیت بھی اچھی طرح ہو جائے۔ اس پروپیگنڈے میں بعض صحابہ بھی شکار ہو گئے جن کی توبہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ بشری تقاضے تھے، تھوڑے سے پروپیگنڈا میں آ گئے، آخر بشری ہوتا، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن منافقین اچھی طرح بے پردہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی آیات اتری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ پھر باقاعدہ اس پر آیات بھی اتری، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ اب جو بھی پاک دامن عورتوں پر، یعنی جو بھی الزام لگائے گا زنا کا، اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اس کی فقہ میں الگ تفصیلات ہیں۔ والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ احکام بھی، یہ جو تہمت لگی اس کے بعد نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ امتحان تو آیا ہے، یہ امتحان تمہارا، اس امتحان کو انجام کے لحاظ سے اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ یہ خیر بن کے آیا ہے۔ ایک تو اس سے احکام بھی اترے، اور دوسری بات یہ ہوئی اماں عائشہ عفیفہ کی فضیلت پہلے اتنی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی۔ پہلے کوئی اماں عائشہ کی عفت کا انکار کرتا تو شاید کافر نہ ہوتا، لیکن اب جو اماں عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی ایک نہیں کئی آیات کا انکار کرتا ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے اماں عائشہ کی عفت کا، پاک دامنی کا۔ تو جو اماں عائشہ کی عفت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے تعویلات کرتا ہے تو وہ کافر سے بھی بڑھ کر زندیق اور مرتد ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کیا کمال کی آیات ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، لوگو جب تم نے یہ الزام سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسی جو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ایسی جھوٹی بات اپنے منہ سے نکالیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ اکبر۔ اور اس الزام لگانے سے بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس لیے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں اتنی ہی بات کرنی تھی کہ اماں عائشہ کی حمایت میں خود اللہ سامنے آئے، اللہ قاضی بن کے سامنے ہے، اللہ مدعی بن کے سامنے ہے، اللہ گواہ بن کے سامنے ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا کہ میری بندی عائشہ پاک دامن ہے، اللہ نے گواہی دی
کہ میری بندی عائشہ پاک دامن ہے، اللہ نے فیصلہ کیا قاضی بن کر کہ میری عائشہ بندی جو ہے وہ پاک دامن ہے۔ یہ ایسا مقدمہ ہے جس میں قاضی بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، مدعی بھی اللہ، گواہ بھی اللہ۔ اب ایسے مقدمے کا جو انکار کرے گا اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، سورہ نور کی ان منتخب آیات پہ ہم نے بات کر لی، بس 18ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ 19ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔